بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت محترمہ کشملہ خان صاحبہ، پارلیمنٹیرینز عدنان رفیق صاحب، کنٹری ڈائریکٹر USIP شرمیلا رسول صاحبہ، distinguished guests, ladies and gentlemen and diplomats, Assalamu alaikum. I would like to start my speech by expressing condolences to the people who are affected by flood relief, which we did, and especially to express my condolences on the sad demise to the royal family and the people of Great Britain on the sad demise of Queen Elizabeth II. I am pleased to address the launching ceremony of the Federal Ombudsman Secretariat for Protection of Harassment of Women and their annual report documenting FOSPA's institutional development. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ترقی کی ہے کشملہ طارق صاحبہ، اس کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ محدود بجٹ کے اندر آپ نے 500 پچھلے 10 سال کے اندر اور اس کے بعد 4 سال کے اندر آپ 5000 تک اپنے کیسز کو انوائٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں اور آج اس بات کا اعادہ کروں گا کہ یہ بھی اس کو بھی یہ کہنا کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یہ بھی زیادتی ہوگا۔ کہیں اس سے زیادہ بڑا وہ کیفیت ہے کہ جن کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتا ہے اور وہ خواتین ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، اپنے معاملات کو مزید خراب نہ کرنے کی احتیاط کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ میں شرمندہ ہو جاؤں گا اور قوم شرمندہ ہو جائے گی اگر یہاں پر میں خواتین سے ہاتھ اٹھواؤں کہ کس کس کو ہراساں کیا گیا ہے۔ تقریباً ہر خاتون کی زندگی میں ایسے واقعات موجود ہیں، تو لہٰذا میں وہ کارروائی تو نہیں کروں گا، بس اس کی اہمیت کا آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہراساں کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کو معاشرہ کمزور سمجھتا ہے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے اندر یہ جو لفظ ہے انگریزی کا امپاورمنٹ کے آف وومن، کہ عورتوں کو طاقتور بنایا جائے۔ اچھا، طاقتور کیسے بنایا جائے؟ جینیٹک انداز سے مسلز ڈیولپ کیے جائیں یا انٹلیکچول کیفیت کے اعتبار سے؟ جیسے بچہ بھی اپنے رائٹس کے اندر طاقتور ہو سکتا ہے، ایک کمزور انسان بھی اپنے رائٹس کے اعتبار سے طاقتور ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے جب کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو کمزور ہے اس کا میں ساتھی بنوں گا، اور جو طاقتور ہے اس کو میں اس کے جو ایکٹیویٹیز کو وہ قانون کے دائرے میں لے کر آؤں گا۔ تو کمزور کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عورت کمزور کیوں ہے؟ عورت کمزور اس وجہ سے ہے کہ آپ یاد رکھیے اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی کہ جب اسلام آیا تو عورت کی کمزوری اپنے عروج پر تھی، اور عورت ایز این انوانٹڈ چائلڈ، بچی کو دفن بھی کیا جاتا تھا، اور اس ٹائپ کی کیفیات معاشروں کے اندر دفن کرنے والی تو نہیں، کم ہو گئیں، مگر یہ کہ اس کے باوجود چلتی رہیں۔ انوانٹڈ پریگننسیز گرلز کے اعتبار سے ابارشنز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جینڈر پروپورشن ہے وہ دنیا میں آرٹیفیشلی بعض ممالک چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سوشل پریشرز اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ، معاشرہ وہ اقدار اپنا لیتا ہے جو سوسائٹی اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، وہ اقدار نہیں اپناتا جو قانون کے اندر موجود ہیں یا موریلٹی کے اندر موجود ہیں۔ اقدار وہ ملک کی چلتی ہیں جو سڑک پر نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کا اور ہمارا کام بہت بڑا ہے۔ اب عورت کی امپاورمنٹ کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک قانون ہوتا ہے، مگر قانون تو آخری چیز ہے نا، آخری شے ہے جس کو پکڑ کر عورت بلبلا کر کورٹ میں پہنچے گی۔ قانون سے پہلے گھر ہے۔ گھر کے اندر کیا کیفیت ہے؟ گھر کے اندر جو کیفیات ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ صرف ایک چیز کا آپ کو انڈیکیٹر دے دوں کہ بعض صوبوں کی خواتین نے مجھے آ کر یہ کہا کہ جی MNAs نے آ کر یہ کہا کہ اگر آپ MNA خواتین کا سروے کریں گی تو ان کو پراپرٹی رائٹس جو اسلام سینکشن کرتا ہے اور پاکستان کا قانون سینکشن کرتا ہے وہ نہیں دیے گئے۔ تو لہٰذا آپ نے کمزور وہاں سے کرنا شروع کر دیا۔ قبضہ سچا، دعویٰ جھوٹا، وہ ایک الگ کمزوری ہے، اور اس لیول پر کمزور کیا کہ معاشرہ تیار نہیں ہے۔ جو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے، جو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کے اندر نازل کر دیے پراپرٹی رائٹس. عورت کو ملکیت جب تک سمجھا جائے گا تو لہٰذا اس کی پراپرٹی پر بھی رہے گا. اور برطانیہ کا قانون تھا 1904 تک، پرانی بات نہیں یعنی یہ تو پچھلی صدی کی بات ہے، 1904 تک کہ عورت کے پاس کوئی بھی اس کا زیور ہو، عورت جو کمائی کرے گی وہ سب اپنے خاوند کی یا اپنے باپ کی ملکیت ہوگی. یہ 1904 تک موجود تھا. تو کہاں اسلام نے قدم آگے بڑھایا اور کہاں اسلامی اقدار نے ایک زوال پکڑا اور معاشرے اور کلچر کے اندر وہ گڈمڈ ہو گئیں وہ ساری اقدار. اچھا، اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے، صدیوں کا نقصان پہنچتا ہے. میں آپ کو 3 مثالیں دوں کہ جب اسلامی دنیا نے چیزوں کو جلدی نہیں اپنایا تو صدیوں کا نقصان ہوا. گیوٹنبرگ بائبل واز پبلشڈ in the somewhere in the 14th or 15th century. اور مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا ریزسٹنس یہ رہا کہ پرنٹنگ پریس بڑا نقصان کا باعث بنے گا، لہٰذا اپنے علم کے حوالے سے پرنٹنگ پریس کو ڈسکریج کرتے رہے. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ آپ آج یوٹیوب کو ڈسکریج کریں کہ اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی، یا آپ ٹیلی ویژن کو ڈسکریج کریں کہ اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. اور وہ زمانہ پرانا نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں ان مہموں کو دیکھا ہے جس مہم کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیلی ویژن بند کر دیں، ٹیلی ویژن مت دیکھیں. اور ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب بند کر دیا گیا کورٹ آرڈر سے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب زمانہ ترقی کرتا ہے تو وہ ترقی کی کیفیت دیر سے کنزرویٹو معاشروں کے اندر اور لوگوں کے اندر دیر سے آتی ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے آپ کو پرنٹنگ پریس کی مثال دی. 300-400 سال کا زوال ہوا. پھر 300-400 سال تک مسلمانوں نے پرنٹنگ پریسز کو دور رکھا، لہٰذا ان کا علم بھی محدود رہا. وہ مسلمان جو اندلس میں اور انیتولیا کے اندر دنیا کی تحقیقات کے حوالے سے اتنا بڑھا تھا، اس مسلمان کی آئیڈیاز کا پرچار اور اس کی تحقیقات کا پرچار نہیں ہوا. 2 چیزیں بڑی اہم تھیں جن کا پرچار ہوتا تھا، ایک مذہب، دوسرا سائنسز کے اندر میں آپ کو تیسری مثال دیتا ہوں کہ ہیومن اناٹمی کے اعتبار سے جو پرانا ارسطو کے زمانے سے جو سسٹم ڈسکرائب کرتا تھا کہ روح ہوتی ہے، روح کے ساتھ دل ہوتا ہے، دل کا اتنا وزن ہوتا ہے اور کیا، وہ چلتا رہا. ڈسیکشن واز ڈس اپرووڈ. پہلا ڈسیکشن فار لرننگ پرپزز واز ڈن in England in the 14th and 15th centuries. مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کو اجتہاد کرتے کرتے پہلا ڈسیکشن مسلم ورلڈ میں ٹو لرن انیٹمی، ٹو بی ایبل ٹو ڈو ہیومن سروس اینڈ میڈیسن، پہلا ڈسیکشن happened in قاہرہ in 1826 by somebody by the name of عطار، جو مصری تھا مگر ماحول ایسا نہیں تھا تو استنبول چلا گیا، پھر جب واپس آیا تو وہاں پر ہوا. کتنا فرق، 400 سال کا ریٹریٹ کیا آپ نے. لہٰذا جب کسی چیز کو یا تو اندھا بن کر دیکھا نہ جائے، دیکھیں میرے پاس بھی پرچی آ گئی. یقیناً کوئی آگے کی مصروفیات ہوں گی. تو میں کہتا ہوں کہ عورت کے حوالے سے کیا بات، اگر عورت کو ہراساں کیا گیا تو 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ویسے ہی ایک مورل انڈگنیٹی کی بات ہے، کتنی زیادہ مورل انڈگنیٹی، یعنی وہ بات، باقی باتیں الگ رہیں ہیں. جیسے وہ ایکول جینڈر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں، یعنی بچے کو ہراساں کیا جائے، مرد کو ہراساں کیا جائے، عورت کو کیا جائے، مورل انڈگنیٹی کی بات. اور دوسرا یہ کہ جو قوم یہ کہتی ہو کہ ہم عورت کی عزت کرتے ہیں، وہاں پر تضاد بٹوین واٹ از سیڈ اینڈ واٹ از ڈن، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کسی فیکٹری کے اندر لوگوں کو روک لیا جائے تو وہ اس کا اکنامک نقصان کتنا ہوگا. یعنی عورت کو ہراساں کر کے اگر پبلک سپیسز میں محدود کر دیں، اگر ورک لائف کے اندر اس کو محدود کریں تو کتنا بڑا معیشت کا نقصان ہے. اور سب کہتے رہتے ہیں، یعنی قائد اعظم نے ملک بنتے وقت یہ کہا کہ عورت کے ساتھ اگر شانہ بشانہ عورت نہیں چلے گی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ون آف دا ریزنز پاکستان کے اندر ترقی جو سلو ہے وہ اس وجہ سے کہ
عورت پروڈکٹیو اکنامکلی پروڈکٹیو سائیکل میں نہیں ہے. تیسری بات، آپ کو معلوم ہے کہ واٹ پروپورشن آف وومن ورک ان پاکستان انکلوڈنگ فارم ورکرز؟ تقریباً 24% عورتیں آن این ایوریج آر ان ورکنگ ڈوئنگ سم ورک ان فارم لائف اور ان سوسائٹی ان جنرل. آف کورس دے آر ورکنگ ان دا ہوم آلسو، لیٹس ناٹ اگنور دیٹ. مگر جو معیشت کا کام ہے اس کے اندر 24% وہ پروڈکٹیوٹی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کتنے مرد پروڈکٹیو ہیں معیشت کے اندر؟ آپ صرف ان امپلائمنٹ فگر نکال لیجئے، باقی سارے مرد امپلائڈ ہوں گے. یعنی اگر فرض کیجئے 6% ہے ان امپلائمنٹ، 8% ہے، تو 92 to 94% مین آر ورکنگ. پھر ہراساں کی، اور ہراساں ہونے کے حوالے سے یہ کلچرل نارمز ہیں. اب دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ باتیں. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، اچھی بات ہے. اچھا، اچھی شادی ہوتی ہے، اچھی بات ہے. مگر اس قوم کے ذخائر میں سے کتنا اہمیت کی بات ہے کہ قوم کا کتنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے عورت کو ڈاکٹر بنانے میں یا مرد کو ڈاکٹر بنانے میں. 80% admissions in medical colleges because of the laws of your land which are good. 80% ایڈمیشن جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں، لڑکیوں کے ہیں. اور ان 80% میں سے بیکاز دے آر اسمارٹ آلسو، ٹھیک ہے نا، بیکاز ان 80% میں سے 50% بالکل کام نہیں کرتی، بالکل کام نہیں کرتی. واٹ اے ویسٹ. اگر اچھی شادی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا تھی تو اور بہت ساری تعلیم ایسی ہیں جس کے اندر ہیومن ریسورس. ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر جہاں ریسورسز اتنے محدود ہیں اس کے اندر اتنی بڑی اناملی پچھلے 25-30 سال سے چل رہی ہے. وائی از اٹ ہیپننگ؟ کیونکہ جو دنیا کا ماحول ہے وہ میرے ملک کا ماحول نہیں ہے. اس کے اندر کون کون انوالوڈ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو MBBS کرتی ہے یا ڈاکٹر بنتی ہے یا BDS کرتی ہے، کیا وہ کام کرنا نہیں چاہتی؟ آئی تھنک 99% آف دیم وانٹ ٹو ورک. کون چاہتا ہے کہ وہ کام نہ کرے؟ وہ اس کا شوہر چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ چاہتے ہیں. تو لہٰذا کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ ایک سلوشن یہ نکلا کہ صرف بوائز کا میڈیکل کالجز کھولے جائیں. دیٹس ناٹ دا سلوشن. بھائی معاشرے کے اندر فرض کرو اگر عورت کے لیے ہم جگہ بنا نہیں پا رہے تو آپ یہ کہیے پھر عورت گھر میں رہے، معاشرے کی جگہ نہیں بنا سکتا. دیٹس دا رانگ سلوشن. مگر یہ پھر سوسائٹی ہے، پھر یہ مرد ذمہ دار ہے نا. میرے یہاں پر چیمبرز کے لوگ آتے ہیں اور بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ جی میرے کاروبار کے اندر میرا بیٹا اب آ گیا. اب میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہاں 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی چیمبر کے فنکشن میں اور 5 عورتیں ہیں یا 10 عورتیں ہیں، از دیٹ واٹ پاکستان وانٹس؟ اور یہ میرا بیٹا ہے سر. اور میں کہتا ہوں تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ تمہاری بہویں کہاں ہیں؟ وائی ڈونٹ یو انوالو دیم ان یور ورک؟ بھائی سب سے زیادہ ہراساندگی سے پاک ماحول آدمی اپنے دفتر میں بنا سکتا ہے. جب اپنے دفتر میں وہ ایسا ماحول بنا سکتا ہے تو اپنی بیٹیوں بہوؤں کو کام میں کیوں نہیں لاتا؟ تو دس از اے چیلنج. دس از اے چیلنج فار دا پیپل ہو آر ایجوکیٹڈ. ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پر وہ پرپیچویٹ کر رہے ہیں وہ ماحول جس کے اندر عورت کام نہ کرے. تو انکلوژن بے انتہا ضروری ہے، اور انکلوژن کے اندر وہ موریلٹی جو اسلام نے دکھائی ہے. تو لہٰذا نہ کوئی عالم اس بات کو روک سکتا ہے، روک نہیں سکتا. بی بی خدیجہ واز اے ورکنگ وومن، تو یقیناً وہ ماحول میں جاتی ہوں گی، لوگوں سے بات کرتی ہوں گی. بی بی خدیجہ واز اے ورکنگ وومن. عورتوں کی ہراساندگی کے حوالے سے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیسا تمہاری ریاست ہونی چاہیے اسلام کی جس کی قدر دنیا کرے؟ تو انہوں نے کہا میری ریاست، اسلامی ریاست ایسی ہونی چاہیے کہ ایک عورت زیور سے لیس یمن سے عجم تک جائے، میننگ نارتھ، اور اس کو خطرہ نہ ہو سارے راستے جب وہ ٹریول کرے. کیا پاکستان کے اندر یہ کیفیت ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کیفیت کہ عورت کو آپ سیکیور کریں، اس کی پبلک سپیس سیکیور کریں، اس کی موبلٹی کو آسان کریں تو وہ کام کرنے کے قابل ہوگی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور 2-3 چیزیں ہیں جس کو آپ اگنور مت کیجیے گا. ایک چیز یہ ہے کہ عورت کی صحت سیکیور کریں. میل نیوٹریشن، دا ورسٹ افیکٹڈ طبقہ آف میل نیوٹریشن از پریگننٹ وومن اینڈ اے نرسنگ وومن. تو جب آپ اس کو فزیکلی بھی کمزور کر دیں گے تو وہ کام کیسے کرے گی؟ تو لہٰذا دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. دوسرا، ایجوکیشن.
ایجوکیشن میں اگر عورت تعلیم حاصل نہیں کرے گی اور تعلیم حاصل کر کے اگر گھر بیٹھے گی تو دیٹس دا سیکنڈ ایریا کہ جہاں آپ عورت کو کمزور کیے ہوئے ہیں. تیسرا ایریا یہ ہے کہ اس کو پھر ایکول اپارچونیٹیز ملیں نوکریوں کے اندر. اور ایک فنڈامنٹل، جیسے پاکستان نے قانون پاس کیا کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے کہیں 4% ہے، کہیں 2 ہے، کہیں 5% ہے، کہ 5% نوکریاں سیکیور کریں. اسی طرح سے عورتوں کے حوالے سے بھی ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ انڈسٹری میں اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر عورت کے لیے ایک خاص، یہ چیز آرٹیفیشلی انکریج کرنا ہوتا ہے. مشرف صاحب نے یہ کام کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر عورتوں کا پروپورشن کمپلسری کر کے بڑھا دیا. مسٹ ہیو ڈن اے لاٹ آف گڈ. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں اس کو. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب فائنینشیل امپاورمنٹ ہوگا تو انہیریٹنس بے انتہا ضروری ہے، اس کی بات ہم نے کر لی. اچھا، اور یہ بھی عجیب سی کیفیت ہے کہ جی والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، فوراً اس ماحول کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ہبہ کر دیں. محبت کے اندر وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو پراپرٹی دے دیتی ہیں. ایسے بھائی کہاں گئے جو محبت کے اندر اپنی بہنوں کو پراپرٹی دے دیں؟ مطلب وائی از دس گیپ؟ یہ صرف عورتوں ہی سے محبت کی اپیل ہوتی ہے کہ جہاں بھی تمہیں بڑی محبت ہے خاندان کے حوالے سے تو اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے بھائی کو گفٹ کر دو. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہبہ اس انداز سے 2-3 سال کے لیے روکنا چاہیے تاکہ عورت پراپرٹی کو محسوس کرے. پھر جب اس کے ہاتھ سے نکلے تو اس کی اولاد کہے کہ نہیں مما یہ تو ہماری پراپرٹی ہے. تو اس وجہ سے وہ جذباتی ہبہ کی کیفیت سے بھی نکلنا چاہیے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفیت حالات کی ہے ان حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ کشملہ طارق صاحبہ اگر یہ 500 سے آپ 5000 پر گئی ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے پروپیگیشن کیا اس بات کا کہ کہیں انصاف مل سکتا ہے. بڑی ایمبیرسنگ کیفیت ہوتی ہے جب میں کیس سنتا ہوں اور میں سنتا ہوں کہ اس بیچاری عورت نے وہ کیس لڑتے ہوئے یہاں پر آئی ہے اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ کا قانون یہ ہے کہ جو اس نے جس کو ایکیوز کیا ہے وہ اس کی دوبارہ جرح کرے. تو جب تک میرے پاس آتے ہیں تو تیسری چوتھی مرتبہ آمنے سامنے جرح ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ایمبیرسڈ بائی دیٹ فیکٹ کہ اس کو چوتھی مرتبہ ہم مجبور کر رہے ہیں کہ سب کے سامنے وہ کیفیت بتاؤ جو تمہارے ساتھ ہوئی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پرچار ہونا کہ ایک فورم ہے جہاں پر اس کا انسداد ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جتنا جیسے میں نے کہا یہ ٹپ آف دی آئس برگ نہیں ہے مگر ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی اور اسٹیئنگ ود ان دیٹ بجٹ آپ نے محنت کی. میں آخری چیز صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کام میری دل میں یورپین نصیحتوں کی وجہ سے نہیں ہے، مغرب کی نصیحتوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو مجھے اپنی ماں بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا غم ہونا چاہیے. یہ میرے اپنے وجہ سے ہیز نتھنگ ٹو ڈو with what examples are being set outside. Because if I were to give historical contrary examples تو میرے پاس پوری ایک لمبی کہانی ہوگی contrarian examples کی، لہذا میں وہ نہیں بات کر رہا. میں کہتا ہوں یہ میرے ملک کی ضرورت ہے کہ میرے ملک کے اندر عورت سیف محسوس کرے، ہر جگہ سیف محسوس کرے، اس کا انوالومنٹ معیشت میں بہتر ہو، اس کی پروڈکٹیوٹی اکنامیکلی بہتر ہو. جن گھروں کے اندر اسکولوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ وہ ایک طرف آئسولیٹڈ نہ ہو. ممکن ہے بعض جگہوں پر مخلوط تعلیم الگ الگ کو ایجوکیشن نہیں ہو. That's for the system and the politicians to dictate. But we must ensure education of women, whether it is done in girls' schools and girls' colleges, girls' universities, that is irrelevant to me. میرا انسسٹنس یہ ہے کہ تعلیم کے اندر عورت پیچھے نہیں رہے. اور عجیب سا ماحول ہے. میں پرانے ایک واقعہ سنا چکا ہوں کہ بچے، میں ٹریک کر رہا تھا مری کے پاس، کہیں لمبا چوڑا ٹریک کر رہا تھا، تو بچے اسکول سے فارغ ہوئے، لڑکے ہی لڑکے تھے. میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں. بیٹھ کر میں پوچھا تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ اس میں سے ایک نے کہا ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کو بدلنا پڑے گا. اس کے اندر علماء کا رول اپنی جگہ پر ہے، اس کو استعمال کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے اندر کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت کو تعلیم سے محدود رکھا جائے. صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ایسے ماحول میں تعلیم دی جائے جہاں اس کو ہراساں نہ کیا جائے.
دیٹ وی ہیو ٹو سیکیور ایز اے سوسائٹی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گڈ ورک، مگر میڈیا کے ذریعے اس کا پرچار زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیشن کشمیرہ طارق صاحبہ اور آپ سب لوگ ایک سیشن ایسا کریں جہاں میڈیا، یہ کالم رائٹرز، یہ ڈرامہ رائٹرز وغیرہ، ان کو بھی یہ کہا جائے کہ اس بات کی بات زیادہ کریں. آئی ہیٹ ٹو سی پروگرام جس کے اندر وومن بیٹنگ دکھائی جائے یا جس کے اندر وہ ایکسپلائٹیشن دکھائی جائے جو معاشرے کے اندر اگر نارم بھی ہے تو کم سے کم اس کی اینڈنگ کے اعتبار سے یا کچھ نصیحت کے بعد سے اس کام کو مکمل کیا جائے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئی وانٹ ایوری ون آف یو انوالوڈ ان دس. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے تقریب کر دی اور ہم نے تقریریں کر دی اور میری تقریر جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے باہر گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد کانشیس ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنی کانشیسنس کو معاشرے کے اندر ایکسپلور کر کے امپلیمنٹ کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ ایکسٹرا ایفرٹ کریں. ماشاءاللہ جتنی یہاں پر بیٹھی ہیں انہوں نے ترقی کی ہے تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. جیسے میں ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، اسی طرح سے آپ کی بھی ذمہ داری زیادہ ہے. اینڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ وی ہیو ٹو امپروو فاسٹر. اس میں پیسہ نہیں لگتا. یہ دیکھو، یہ قوم کے اندر اچھی مورالٹی اور اچھی ایتھکس لانے میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا. وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن ایڈ فار دیز تھنگس اور آر اون چیریٹی فار دیز تھنگس. دس از دا ایزیسٹ تھنگ اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. میں اپنی ذات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز میں اپنی ذات میں ٹھیک کر سکتا ہوں وہ میرے لیے سب سے آسان ہے کہ میں کسی اور کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. اور جو چیز میں اپنی ذات میں ٹھیک کر سکتا ہوں وہ میرے لیے سب سے مشکل ہے، کیونکہ میری اگر سائیکی کو میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو سب سے زیادہ مشکل میرے لیے. تو آئی وانٹ آل آف یو ٹو گو آؤٹ ود اے رسپانسبلٹی. یہ اس میں جلدی سفر کریں. یہ نہیں کہ ہم 10 سال بیٹھیں اور 10 سال کے اندر یہ 5,000 سے 5 لاکھ تک بھی چلے جائیں تو مجھے افسوس یہ ہوگا کہ 5 لاکھ تک معاملہ پہنچا کیوں. تو میں آپ کو آج یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ یہ آسان کام بھی ہے اور مشکل بھی ہے، مگر آپ اگر لے کر چلیں گے تو آپ کریں گے انشاءاللہ. اس قوم کی طاقت جو ہے وہ انٹلیکچوئل چینج ہونی چاہیے، ایٹیٹیوڈنل چینج ہونی چاہیے. باقی چیزیں دے ول فالو یو، وہ آپ کے پیچھے بھاگیں گی. آپ اپنے ذہنوں کو مضبوط کر لیں. بہت شکریہ خواتین حضرات. السلام علیکم.